انسان سوچتا ہے میں ٹھنڈا پانی پیتا ہوں، اس کا حساب نہیں ہوگا، اچھے اچھے اور خوش نما بہتر سے بہتر غذائیں کھاتا ہوں، اس کا حساب نہیں ہوگا۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک موقع سے آپ اپنے حجرے سے تشریف لائے باہر، تو دیکھا کہ حضرت ابو بکر بھی ہیں اور حضرت عمر بھی ہیں۔ ابو بکر و عمر سے آپ نے پوچھا کہ تم کیوں باہر آئے گھر سے؟ کہا سرکار بھوک کی شدت ہے، بھوک نے گھر سے باہر نکالا ہے۔ آج تو ہم خوب کھاتے ہیں، کھلائے کسی کو نہ کھلائے مگر نالیوں میں چلا جاتا ہے۔ اللہ نے اتنی وافر ہمیں دے دیا، مگر وہ وقت تھا، وہ دور تھا، وہ زمانہ تھا۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت ابو بکر و عمر آپ نے کہا آقا بھوک نے مجھے گھر سے باہر نکالا۔ آقا فرماتے یہی حال میرا بھی ہے۔ اچھا چلو، سلطان دو جہاں ہیں، کائنات عالم کے خزانے کی چابی آپ کے پاس ہے، مگر آپ بھوکے ہیں، گھر میں ہے ہی نہیں کچھ۔ پھر آپ کے وہ صحابی کہ جن کے بارے میں سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ جب آسمان کی طرف دیکھی تو ستارے جگمگا رہے تھے، پورے آسمان میں ستارہ جگمگاتا ہوا نظر آیا جسے انسان شمار نہیں کر سکتا۔ حضرت عائشہ نے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا آقا کہا بولو، کہ آسمان میں جو ستارے نظر آتے ہیں میرے آقا، کیا آسمان کے ستارے کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں۔ حضرت عائشہ کہتی ہے آقا ارشاد فرمایا گیا وہ کون ہیں آپ کے محبوبین میں، آپ کے مقربین میں، آپ کے چہیتوں میں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عائشہ آسمان کے ستاروں کے برابر جن کی نیکیاں ہیں وہ میرا عمر ہے، اللہ نے آسمان کے ستاروں سے بھی کہیں زیادہ نیکی عمر کو عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ سوچنے لگی کہ آقا سے سب سے زیادہ محبت تو میرے ابا حضور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں آقا کہیں میرے ابا کا نام ارشاد فرمائیں، مگر نہیں، حضرت عمر کا نام آیا تو آپ نے پوچھ دیا۔ آقا ابا حضور کا نام نہیں آیا۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عائشہ تمہارے ابا میرے ابو بکر کی بات کرتی ہو، ابو بکر کی تو وہ ایک نیکی تمام نیکیوں پر بھاری ہے جو اس غار میں ابو بکر نے میری محبت میں سانپ سے ڈسوایا مگر مجھے نیند میں ذرہ برابر خلل نہیں آنے دیا۔ سبحان اللہ۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہمراہ وہ صحابی ہیں جن کا نام سن کے شیطان بھی لرزہ براندام ہو جاتا ہے، وہ صحابی ہیں جنہوں نے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں اپنی شب و روز کو گزاری۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، حضرت ابو بکر و عمر ہیں، آپ ساتھ میں چلے ہیں، ایک انصار کے گھر گئے، آواز دیا، دروازہ کھولا گیا، تشریف لے گئے۔ آپ نے پوچھا اہل خانہ نہیں ہے؟ انصار کی بیوی تھی، کہا حضور وہ کہیں ٹھنڈا پانی لینے کے لیے گئے میرے لیے۔ اتنے میں انصار بھی حاضر آ گئے، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا، حضرت ابو بکر عمر کو دیکھا، خوشی میں جھوم گئے۔ آج میں بڑا خوش نصیب ہوں، بڑا خوش قسمت ہوں کہ میں ایسے مہمان کا میزبان بن رہا ہوں جو سلطان کونین ہے، جو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بڑے پیارے ہیں، وہ آج میرے گھر آ گئے ہیں، خوشی میں جھوم جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں 3 دن تک آپ نہیں کھائے اور راستے میں چل رہے تھے تو بڑا کمزوری اور نکاہت محسوس ہو رہی تھی، تو لوگوں نے پوچھا حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ یعنی
اتنے کمزور نہیں ہو گئے؟ کہا 3 دن سے نہیں کھایا۔ کہا 3 دن نہیں کھائے؟ کہا ہاں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے نہیں کھایا کہ میرے دسترخوان پر آج 3 دن ہو گیا کوئی مہمان نہیں آیا، جب تک میرے ساتھ کوئی مہمان نہیں ہوتا میں کھانا نہیں کھاتا ہوں۔ اللہ اکبر، جب تک میرے دسترخوان کوئی مہمان نہیں ہوتا میں کھانا نہیں کھاتا ہوں۔ 3 دن سے مہمان نہیں آیا تو میں کھانا ہی نہیں کھایا۔ کیا مہمان سے محبت تھی اور میزبانی کی شان تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اس انصار کے یہاں پہنچے تو انصار خوشی میں جھوم گیا، ترنت گیا کھجور کے گچھے توڑ کے لائے، اس میں کچھ کچے بھی ہیں کچھ پکے بھی ہیں، سامنے رکھا، چھری اٹھائی۔ آقا نے فرمایا کہ دیکھو دودھ دینے والی کو ذبح مت کرنا۔ گیا ایک بکری کو ذبح کیا، کھجور اور وہ گوشت سامنے رکھا گیا۔ حضرت ابوبکر بھی ہیں، حضرت عمر بھی ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ہیں، تناول فرماتے ہیں۔ کھانے کے بعد پانی پی کے آسودہ بھی ہو گئے۔ آپ نے فرمایا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اب تو وہ کھانے کے بعد تو آدمی دعا پڑھ لیتا ہے اور خوشی خوشی نکلتا ہے۔ آپ حضرت ابوبکر و عمر سے مخاطب ارشاد فرماتے ہیں، ابوبکر و عمر یہ جو کھائے نا ٹھنڈے ٹھنڈے لذیذ لذیذ اچھے اچھے، اس کھانے کا حساب بھی اللہ قیامت کے دن لے گا۔ اللہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ جس کے جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ رسول اللہ نے پہلی دنیا میں عطا فرما دیا، مگر ان سے مخاطب کہہ رہے ہیں۔ آج ہم تو ذرا بھی خوف نہیں کھاتے، ذرا بھی ہمیں ڈر نہیں لگتا، ہمیں تو اللہ کا خوف ہی دل سے نکلتا چلا جاتا۔ اللہ سے دعا کیجئے مولا اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ہمارے دلوں میں اپنا ڈر عطا فرما، اپنے رسول محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما، سچا عشق عطا فرما۔